پاکستان میں فوج نے دہشت گردوں کا ایک حملہ ناکام بنا دیا ہے۔ پاکستانی فوج نے بتایا ہے کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں تکفیری دہشت گردوں نے ٹانگ کے علاقے جنڈولا میں ایک فوجی قلعے پر حملہ کیا تھا، جس کو ناکام بنا دیا گیا۔ فوج نے بتایا کہ یہ حملہ بنو فوجی چھاؤنی پر کیے جانے والے حملے کی طرز پر کیا گیا تھا، جس میں پہلے ایک خودکش دہشت گرد نے جو گاڑی میں سوار تھا قلعے کے قریب پہنچ کر خود کو دھماکے سے اڑا لیا۔ رپورٹ کے مطابق پاکستانی فوج نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے 10 دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ یاد رہے کہ ان دنوں پاکستان میں دہشت گردوں کی کارروائیاں بڑھ گئی ہیں۔ 2 دن قبل دہشت گردوں نے صوبہ بلوچستان میں ایک مسافر ٹرین پر حملہ کر کے مسافرین کو یرغمال بنا لیا تھا۔ یہ ماجرا سبھی 33 دہشت گردوں کی ہلاکت پر ختم ہوا تھا۔ پاکستان میں کوئٹہ سے اندرون ملک جانے والی جعفر ایکسپریس اور چمن پیسنجر ٹرین دوسرے روز بھی معطل رہی۔ پاکستان کے میڈیا ذرائع کے مطابق کوئٹہ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ کچھی میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ٹرین سروس 3 روز کے لیے معطل کر دی گئی۔ کوئٹہ سے اندرون ملک اور چمن کے لیے ٹرین سروس کل بھی معطل رہے گی۔ یاد رہے کہ ایک روز قبل کچی بولان میں ریلوے اسٹیشن کے قریب دہشت گردوں نے کوئٹہ سے پشاور جانے والی جعفر ایکسپریس پر حملہ کر دیا تھا اور مسافروں کو یرغمال بنا لیا تھا، جس کے بعد پاکستان کی سیکیورٹی فورسز نے آپریشن شروع کیا اور ٹرین پر حملہ اور مسافروں کو یرغمال بنانے والے تمام دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ اس واقعے میں کئی مسافروں سمیت متعدد سیکیورٹی اہلکار بھی مارے گئے ہیں۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس نے کہا ہے کہ ٹیلی کام سروس فراہم کرنے والی کمپنیوں کے ساتھ امریکی کمپنی کا معاہدہ ملک کی سلامتی سے تعلق رکھتا ہے اور اس سلسلے میں خدشات کو دور کرنا ضروری ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری نے کہا کہ ایئرٹیل اور جیو کے ساتھ امریکی کمپنی اسٹار لنک کا تعاون معاہدہ 12 گھنٹے کے اندر حل ہو گیا تھا، جس سے ایسا لگتا ہے کہ ہندوستان میں اس کمپنی کے داخلے پر ان کے تمام اعتراضات پر اتفاق ہو گیا ہے۔ واضح رہے کہ ٹرمپ کے قریبی ایلن مسک کی کمپنی اسٹار لنک کچھ عرصے سے بہت سے امور پر اعتراض کر رہی تھی۔ کانگریس کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے الزام عائد کیا کہ یہ بالکل واضح ہے کہ یہ معاہدہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود وزیر اعظم نریندر مودی نے اسٹار لنک کے مالک کے ذریعے صدر ٹرمپ کے ساتھ خیر سگالی برقرار رکھنے کے لیے کیا ہے، لیکن بہت سے سوالات ابھی بھی باقی ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سوال یہ ہے کہ جب قومی سلامتی کا معاملہ ہوگا تو رابطے کو آن یا آف کرنے کا اختیار کس کے پاس ہوگا؟ اسٹار لنک یا ہندوستانی شریک کے پاس ہوگا، اور کیا دوسروں کو بھی سیٹلائٹ رابطہ فراہم کرنے کی اجازت دی جائے گی؟ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ صہیونی فوج نے 7 اکتوبر سن 2023 سے شروع ہونے والی جنگ میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور نسل کشی کے مربوط اقدامات کیے ہیں۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ اس نے 7 اکتوبر سے فلسطینیوں کے خلاف اسرائیل کی جارحیت کے واقعات کو بڑے پیمانے پر درج کیا ہے۔ اس رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ صہیونی فوج نے 7 اکتوبر سن 2023 سے شروع ہونے والی جنگ میں فلسطینیوں کے خلاف تشدد اور نسل کشی کے مربوط اقدامات کیے ہیں۔ صہیونی فوج کے پاس طبی مراکز کے نقشے موجود ہیں اور اس نے جان بوجھ کر ان مقامات کو تباہ کیا ہے۔ کمیٹی نے اپنی رپورٹ میں کہا ہے کہ ہمارے پاس ایسے شواہد ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ اسرائیل نے جان بوجھ کر طبی مراکز اور اداروں کو نشانہ بنایا ہے۔ عالمی برادری فلسطینیوں کے خلاف جرائم کو نظر انداز کر رہی ہے۔ فلسطینی قیدیوں کو
توہین آمیز جسمانی و ذہنی ٹارچر کا نشانہ بنایا جا رہا ہے اور ان جرائم کا شکار ہونے والے فلسطینی ذمہ داروں کو سزا دلانے کے لیے اپنی آواز عالمی رہنماؤں تک نہیں پہنچا پا رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ غزہ میں پیدا ہونے والے ہر بچے کو موت کا خطرہ لاحق ہوتا ہے، چاہے وہ شیر خوار ہو یا بڑا ہو چکا ہو، ہر مرحلے پر اسے موت کا خطرہ ہوتا ہے۔ آلودہ پانی، سردی اور بھوک کی وجہ سے غزہ کے بچے متعدد مسائل کا شکار ہیں۔ ان حالات میں 50,000 بچوں کی پیدائش امید افزا ہے، لیکن بچوں کے فطری طور پر پروان چڑھنے کے سلسلے میں مستقبل کی امیدیں بے حد محدود ہیں۔ اس رپورٹ میں زور دیا گیا ہے کہ ہم مطالبہ کرتے ہیں کہ عالمی برادری اور عالمی ادارے مقبوضہ فلسطین کے سلسلے میں ہماری رپورٹوں پر سنجیدگی سے غور کریں۔ ہم نے انسان دوستانہ قوانین کی مقبوضہ فلسطین میں بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں کو ثبت کیا ہے اور اب اس سلسلے میں عدالتوں کو آگے آنا چاہیے۔ ہم نے فلسطینیوں پر جارحیت کے سلسلے میں ٹھوس شواہد اکٹھے کیے ہیں۔ ہمارے پاس فلسطینیوں کے خلاف جنسی زیادتی کی معلومات ہیں اور ہم نے جنسی زیادتی کا شکار ہونے والے کئی فلسطینیوں سے ملاقات بھی کی ہے۔ حماس نے صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں کی رفت و آمد پر پابندی بحال کرنے کے یمن کے اقدام کا خیر مقدم کیا ہے۔ یمن کے اس اعلان کے بعد کہ بحیرہ احمر میں صہیونی حکومت سے وابستہ بحری جہازوں کی رفت و آمد پر پابندی بحال کر دی گئی ہے، حماس نے ایک بیان جاری کر کے فلسطینی عوام اور استقامتی محاذ کی حمایت میں یمنی قوم اور حکومت کے موقف کو صحیح قرار دیا۔ حماس نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ یمن کا یہ موقف غزہ کا ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت پر دباؤ ڈالنے کا صحیح اقدام ہے۔ حماس نے کہا ہے کہ یمن کا یہ اقدام اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ ان کی جانب سے فلسطینی قوم اور استقامتی محاذ کی حقیقی حمایت اور پشت پناہی جاری ہے۔ حماس نے اسی کے ساتھ سبھی عرب اور غیر عرب اسلامی ملکوں نیز دنیا کے حریت پسندوں سے اپیل کی ہے کہ غزہ کے خلاف جارحیت اور ظالمانہ محاصرہ ختم کرنے کے لیے غاصب صہیونی حکومت اور اس کے حامیوں کے خلاف مؤثر اقدامات کرے اور غزہ تک انسان دوستانہ امداد پہنچانے کے لیے کوششیں تیز کر دیں۔ یاد رہے کہ انصار اللہ یمن کے رہنما عبد الملک الحوثی نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ بحیرہ احمر، آبنائے باب المندب، خلیج عدن اور بحیرہ عرب میں اسرائیلی بحری جہازوں کی آمد و رفت پر پابندی عائد کر دی گئی ہے۔